السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل عائشہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عائشہ شام کو لگا کہ شاید اس کی منگنی جویریہ سے ہو رہی ہے، تبھی تو خوشی خوشی جویریہ کے لیے بوکے لے کر آتا ہے اور اسے جب دیا تو وہ جویریہ تو بہت خوش ہو گئی۔ خوشی خوشی بوکے کو کمرے میں لا کر رکھ دیا۔ جب عائشہ آئی تو اس کی نظر پڑی، پوچھ لیتی ہے کہ کون لے کر آیا؟ جویریہ کہنے لگی کیا تمہیں نہیں پتا؟ تو عائشہ کہنے لگی نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ تو ایسے میں جویریہ بتائے گی کہ شیام بھائی تمہارے لیے لے کر آئے ہیں۔ جویریہ بہت ہی خوشی سے بتاتی ہے اور باہر کھڑا شیام سن لیتا ہے۔ ایک دم سے اس کا دل ٹوٹ کر رہ گیا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اب اسے معلوم ہوا کہ کوئی نہ کوئی غلط فہمی تو ضرور ہے، اس لیے وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور پوچھنے لگا کہ کس کے لیے رشتہ مانگا ہے؟ تو ماں بتانے لگی کہ تم نے عائشہ کا ہی تو کہا تھا، عائشہ کے لیے رشتہ مانگا ہے۔ تو شیام شدید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں عائشہ کو پسند کرتا ہوں؟ اس حجاب والی کو میں پسند کروں گا؟ قطعاً نہیں۔ آپ ابھی جائیں چچا کے پاس اور ان کو انکار کریں کہ شادی کے لیے اور جویریہ کا رشتہ مانگیں۔ تو بہت حیران ہوئی، بھلا میں کیوں چاہوں گی کہ وہ میری بات مانیں گے؟ تم مجھے پہلے ان سب کچھ کلیئر نہیں کر سکتے تھے؟ شیام نے تو پریشانی کے عالم میں جویریہ کے پاس بھی آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بات کر سکیں، لیکن پھر ہمت نہیں ہوتی اور اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایسے میں دوسری طرف یاسمین اب اسفن سے بات کرتی ہے عائشہ کے بارے میں۔ مجھے عائشہ بہت پسند ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کی شادی ہو جائے، لیکن اسفن چونکہ عائشہ کو پسند نہیں کرتا لیکن ماں کو انکار کر دیتا ہے۔ شکیل صاحب بیٹے پر بات کرتے ہیں تو اسفن غصے میں آ گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا؟ کبھی بھی نہیں کروں گا، میرے ٹائپ کی نہیں ہے، پلیز اب بار بار مجھے فورس کرنا بند کریں، کہتے ہوئے غصے سے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو ماں باپ تو بس ایک دوسرے کی شکل ہی دیکھتے رہتے ہیں، آخر کیسے مانے گا؟ دوسری طرف عائشہ کی ماں جو کہ یاسمین کی بچپن کی دوست ہے، ابھی وہ اپنی دوست سے ملنے آئی تو ساتھ اپنی بیٹی عائشہ کو بھی لے آئی۔ یاسمین نے جب اپنی دوست کے ساتھ عائشہ کو دیکھا تو حیران رہ گئی، پوچھنے لگی کہ تو یہ کون ہے؟ تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو ایسے میں عائشہ کی ماں کہنے لگی کہ میری بیٹی ہے۔ اب تو یاسمین بہت خوش ہو گئی کہ عائشہ کا رشتہ مانگنا تو آسان ہو جائے گا، اسفن تو جو بعد میں منع ہی کر دے گا۔ اس لیے جب اپنی دوست کے ساتھ اکیلے میں بیٹھی تو کہنے لگی عائشہ تمہاری بیٹی ہے؟ یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے، میں جانتی ہوں کہ عائشہ جب پہلی بار ملی تھی تو اسے میں اپنی بہو کے روپ میں پسند کیا تھا، اب بس تم رشتے سے انکار مت کرنا، ہاں ہی کہنا، ہاں ہی سنوں گی۔ تو ایسے میں عائشہ کی ماں بتانے لگی کہ نہیں، اس کے تائے ذات سے اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، ہم اس زبان دے چکے ہیں، انکار نہیں کر سکتے۔ یہاں پر تو یاسمین کا دل ٹوٹ گیا کیونکہ وہ ہر حال میں عائشہ کو بہو بنانا چاہتی ہے۔ باہر کھڑی عائشہ بھی جو ان کی باتیں سن لیتی ہے بہت پریشان ہوگئی کیونکہ شیام سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن پھر بھی ماں باپ کے حکم کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو پھر تائی جان بیٹے کی محبت کیا تو مجبور ہے عائشہ کے ماں باپ کے پاس آ کر بات کرتی ہے کہ بھائی جان مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، شیام نے جویریہ کے بارے میں بات کی تھی، مجھے لگا شاید وہ عائشہ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اب یہاں پر تو بھائی جان غصہ آ گیا ہے، سمجھ کیا رکھا ہے میری بیٹیوں کو؟ میری بیٹیاں ہیں، کوئی شابیز نہیں ہے، ایک پسند نہیں آئی دوسری کو پسند کر لیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جویریہ کا رشتہ ہی اب ہرگز نہیں دوں گا۔ اس لیے تو میں عائشہ کے باپ کو غصہ آیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ شیام کو معلوم پڑا کہ شیام کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ وہ میری مرضی، میں جس سے مرضی شادی کروں، آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ میں اس سے نہیں دوسری سے شادی کروں گا۔ اب تو اس سب کے سامنے آ کر بہت ہی بے باکی سے کہہ دیتا ہے کرنی مجھے عائشہ سے شادی زبردستی نہیں کر سکتا، یہ کہتے ہوئے غصے سے یہاں سے نکل جاتا ہے۔ آج پہلی بار عائشہ روئی، عائشہ کا دل ٹوٹا، لیکن پھر جویریہ ہے جو بہن کے آنسو پوچھتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ بہن بری طرح سے ٹوٹ چکی ہے، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روتی ہیں، لیکن پھر شیام کو لگتا ہے کہ اگر جویریہ سے اکیلے میں بات کرے گا تو سمجھائے گا، کوشش کرے گا، سمجھا ہی لے گا۔ وہ پھر اسے کہنا چاہتا ہے کہ لیکن جویریہ اتنی خود غرض نہیں کہ اپنی بہن کے غم کو بھول جائے، اس کے آنسوؤں کو بھول جائے۔ اس لیے وہ جب شیام سے اسے روک کر کہنا چاہتا ہے تو جویریہ بھی اسے زوردار تھپڑ مار دیتی ہے۔